کرنا چاہتا ہوں. وہ عقل کے اندھے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی یہاں اسلام آباد جائیں گے. کوئی سیاست نہیں رہ گئی ہوئی، نہ بلاول کی، نہ شہباز کی، نہ مولانا فضل الرحمان کی. افغانستان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی اور اس ریجن میں چھانے لگی ہے. مستقبل کی سیاست میں افغانستان کی سیاست کا بہت بڑا اس خطے میں افغانستان کی سیاست کا دخل ہوگا. اور یہ کہنا کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے اور کب کرنے جا رہا ہے، یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے اور عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. اگر سوال ہو تو کر لیں. میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ 3:30 بجے پھر دیکھیں خطے میں سب سے زیادہ تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے. سب سے زیادہ این ڈی ایس اور را جو ہے وہ گھٹنے کے بل گری ہے. سب سے زیادہ انڈیا آپ دیکھیں 15 اگست سے لے کے اور آج 6 ستمبر تک پہلے سب سے پہلے قوم کو جو میں بھول گیا شروع میں یوم دفاع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں ہماری یوم دفاع سوچا میں نے یہی تھا کہ یوم دفاع سے شروع کروں گا، لیکن میٹنگز پہ میٹنگز ہیں اور حساس فیصلے ہیں، اس لیے میں یہ بھول گیا. سب سے پہلے ہم نے رات کی تاریکی میں جو 6 ستمبر کو انہوں نے ناپاک قدم یہاں رکھے اور ہم نے ان کو برے طریقے سے شکست دی، ساری عظیم افواج اور ساری پاکستانی قوم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. باقی جتنی انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے طالبان میں افغانستان میں، انڈیا نے جتنی بھی افغانستان میں انویسٹمنٹ کی اس کے 66 کیمپ تھے، ٹریننگ کیمپ پاکستان کے. اور جو دونوں خود کش حملہ آور تھے، فشری والا بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے، کوئی گوادر والا، اور کل جو ایف سی پہ حملہ ہوا جس میں 4 جوان شہید ہوئے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے. یہ دونوں لوگ افغانستان سے آئے. اور پاکستان پر امن و امان کے مسئلے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. عمران خان پاکستان کی سیاست میں اس خطے کو آگے لے جانا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کو جو افغانستان میں شکست ہوئی ہے، اور وہ سارا روز ملبہ میں تو اسی لیے زیادہ بات نہیں کرتا، وہ شیخ رشید پہ ڈال رہا ہے. میں ایک تفصیلی پریس کانفرنس کروں گا افغانستان میں حکومت بن جائے، کیونکہ ہم افغانستان میں امن کے ساتھ ہیں، ہم افغانستان میں استحکام کے ساتھ ہیں، ہم افغانستان کی ترقی کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہماری ترقی اور ان کی ترقی جو ہے وہ ایک دوسرے سے منسلک ہے. مجھے نہیں پتا، فارن آفس اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. میں بارڈر پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. جب گورنمنٹ بن جائے گی افغانستان میں اس کے بعد ایک میں تفصیلی آپ سے 10 کی بجائے 20 منٹ کی پریس کانفرنس کر. جی اعزاز. شیخ صاحب 2 چھوٹی سی باتیں. ایک یہ ہے کہ جو افغانستان سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کے لیے جو پیدل راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، پیدل وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے. مختصر سوال کریں آپ سینئر نمائندہ. اس کے لیے ہم کوئی پالیسی ریویو کر رہے ہیں. جو آدمی کابل کے پورٹ تک آ جائے، دیکھیں اب اس طرف طالبان کا فیصلہ ہے، بارڈر کے تورخم کے اس طرف اور چمن کے اس طرف وہ پاکستان کا فیصلہ ہے. 12 تاریخ سے جو تذکرہ ہم نے کندھار سے دیا، جسے راہداری ہم کہتے ہیں، وہ تذکرہ کہتے ہیں، یہ ایک پرانی روایت ہے، وہ کنٹینیو کرے گی. اور جو لوگ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے آئے ہیں یا بغیر ڈاکومنٹ کے ان کا پتہ نہیں وہ کون ہے یا کون نہیں ہے، سو ہم ان کے بارے میں حکومت فیصلہ کرے گی. ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے. شارٹ کوسچن. دیکھیں افغانستان کے اندر افغانوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرزمین کسی جگہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. 31 کی رات کو تو امریکہ نے وہ خالی کیا ہے، یا 30 کی رات کو 6 دن ہوئے ہیں. 6 دن میں یقیناً ان کی گورنمنٹ بھی آنی ہوگی اور ان کے وہ معاملات دیکھنے کی بھی پوزیشن میں ہوں گے.
لیکن پاکستان کے ذمہ داران کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے اور ہم نے ان کو کرائی ہے کہ ہماری زمین ان کے خلاف اور ان کی ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن اس ملک میں BLA ہے, اس ملک میں داعش ہے, اس ملک میں اور دہشت گردی کی آرگنائزیشنیں ہیں. سو ہماری فوج پوری صلاحیتیں رکھتی ہے ان سے نمٹنے کے لیے. یہ بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور سی پیک پاکستان کی معاشی شارگ ہے اور پاکستان کو چین کی دوستی پہ فخر اور ناز ہے. ہماری دوستی چین کے ساتھ ہمالیہ سے بلند ہے. اگر طالبان بھی یہی سوچ رکھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ ٹیررزم کے انسیڈنٹ ہوئے, یہ دو میجر انسیڈنٹ ہوئے, آپ نے CMC وغیرہ کو جو ہے وہ دوبارہ ریویکٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا رول ہوگا, کس طریقے سے وہ کام؟ جس دن پرائم منسٹر افتتاح کریں گے NAP کا بھی اور NCIMC کا بھی, اس میں ساری تفصیلات بتا دی جائیں گے. تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے لا رہے ہیں. ابھی آ رہا ہوں آپ جی. یار میں ذاتی پہ جواب دوں, آپ کا ہو گیا سوال. آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن تک جنرل فیض ہی ان کے میڈیا پہ چھائے رہے. میں انڈیا کے میڈیا کو دیکھتا ہوں بعض اوقات, مجھے یہ ہنسی آتی تھی. ایسے لگتا تھا کہ جنرل فیض کابل نہیں گیا, وہاں دہلی گیا ہوا ہے. سو یہ ہم دوسری ایجنسیز کے لوگ بھی وہاں جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں کے بھی لوگ جا رہے ہیں. اور افغانستان ہمارے پڑوس میں ایک حقیقت ہے. افغانستان کی نئے سیاسی حالات ایک حقیقت ہیں جن کے ساتھ ہم نے دنیا کو ساتھ لے کر مل کر طے کرنا ہے معاملات. پولیس بعد میں ہوگی. جی انڈیا کا پرابلم کیا ہے؟ انڈیا کے پیٹ میں درد ہے. انڈیا نے جو ہمیں ڈسٹرب کرنے کا نقشہ بنایا تھا, جو ہمارے ساتھ اس نے 66 کیمپ بنائے تھے, جو ان کے کونسلیٹ تھے, وہ سارے بند ہو گئے ہیں. اور پاکستان میں جو پاکستان کی فوج سے تو وہ لڑ نہیں سکتا. یہ آج 6 ستمبر ہے, اس نے منہ کی کھائی. وہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, جس کے لیے افغانستان میں اس کے 66 کیمپ اور کونسلیٹ بند ہو گئے ہیں. لاسٹ ایک کوسچن اپوزیشن ٹیٹ ہے, فش ہے. جی کیا اپوزیشن ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی دنیا کدھر جا رہی ہے. ساری دنیا کا محور جو ہے, ساری دنیا کی سیاست کا مرکز افغانستان ہونے جا رہا ہے. اس میں افغانستان میں معاملات پہ ساری دنیا جو ہے, میں کوئی میڈیا نہیں دیکھ رہا, میں یعنی ایسا نہیں کہ کوئی میڈیا نہیں دیکھ رہا جس میں افغانستان کو 20 دن سے وہ ٹاپ سٹوری ہے. ان کے لیے لاہور ہے, یہ ان کی سیاست ہے. لاسٹ کوشچن. پاکستان کے مقاصد, نظریہ پاکستان, اسلامی نظام, مولانا صاحب, ختم نبوت, یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہم جمہوریت کو ساتھ لے کر اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اعتزاز صاحب ابھی آپ کابل سے آئے ہیں, اس کا جواب آپ کو ساتھ لانا چاہیے تھا.